جی جناب. آپ نے فرمایا تھا کہ وصیت جب کرتے ہیں تو انڈر سرٹن سرکمسٹانسز دیٹ کین بی چینجڈ آفٹر دا ڈیتھ آف جو وصیت کرنے والا ہے. ایک چیز کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ معاشرہ یا ایک سوسائٹی اس کو تبدیل کر ان آل فیئرنیس اس کے اندر کہ جی جو وصیت کرنے والا ہے ہی مے ناٹ بی آف ساؤنڈ مائنڈ، اس کی وجہ سے وہ غلطیاں کر گیا ہو، وہ تو سمجھ میں آتی ہے. بٹ وہ عموماً یہ کنٹیسٹ ہو جاتا ہے پھر کہ جی اگر اس نے کسی ایک اپنی اولاد کو زیادہ نوازا ہے اس کی خدمات کی وجہ سے، باقی ایگری نہیں کرتے ہیں، اور وہ جو بعد میں کلیکٹیولی کیا اس کو وہ چینج کر سکتے ہیں. اینڈ ہو ول بی دا جج. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی کہ ایک جانب اللہ تعالیٰ اختیار دے رہے ہیں ایک شخص کو اپنے مال کے بارے میں فیصلہ کرنے کا، اور دوسری جانب اس کی گنجائش رکھ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ کر کے چلا جاتا ہے اور بعد میں کوئی سمجھدار سیانہ آدمی کہتا ہے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے. سو آپ لوگ سارے مل کے بہن بھائی یہ دیکھ لیں. مجھے لگتا ہے کہ بزرگ نے، بڑے میاں نے کچھ گڑبڑ کی ہے، یعنی کچھ زیادہ وہ ایک طرف جھک گئے. سو یہ کسی کو کیا حق ہے؟ دیکھیں، میں آپ کے سوال سے ہی میرا ذہن اس طرف گیا کہ قرآن مجید اپنے بیان میں کنسسٹنٹ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مال ہے نا، یہ مال تمہارا ہے، لیکن یہی مال معاشرے کا بھی ہے. تم اس کی اونرشپ کو لیے ہوئے ہو، مگر الٹیمیٹلی یہ استعمال ہوگا پوری سوسائٹی کے بھلے کے لیے. اس وجہ سے یار یہ دروازہ پلیز بند کر دیں باہر کا. اس وجہ سے یہ جو ہے نا یتیموں کا مال، اس کی تقسیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو، یتیم جب تک سمجھدار نہیں ہوتے اس وقت تک تم نے ان کو مال حوالے نہیں کرنا کہ کہیں وہ اس کو غلط استعمال کریں. اس لیے کہ یہ اس میں الفاظ ہیں کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، تم ان نادانوں کو اپنا مال نہ دو. حالانکہ مال ان نادانوں کا ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے تمہارا مال. اس لیے کہ بھائی وہ جو دکان کھولے گا، جو فیکٹری لگائے گا، جو کھیت میں کلٹیویشن کرے گا، اس کا فائدہ سوسائٹی کو بھی تو ہوگا نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ایک درمیان کا راستہ تجویز کیا ہے کہ اگرچہ کہ لوگوں کو ان کے مال کی اونرشپ ملے، مگر کچھ سوسائٹی کی طرف سے چیکس اینڈ بیلنسز ہوں. سو آپ کے سوال کا ڈائریکٹ جواب اب میں یوں دیتا ہوں کہ لیٹ سپوز ایک خاص سینیریو میں ایک شخص نے وصیت کی کہ بھائی یہ جو میرا بیٹا ہے نا، یہ چھوٹے والا، اس کو پیسے ملنے ہیں، پہلے 10 لاکھ اس کو ملیں گے، باقی جو بچ گئے 50 لاکھ یہ تقسیم ہوں گے. تو کسی نے کہا بعد میں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، رائٹ؟ تو اب کیا ہوگا؟ وہ سارے بہن بھائی بیٹھیں گے اور آپس میں یہ سوچیں گے کہ نہیں یار، وہ والد صاحب نے سے یہ کچھ غلطی ہو گئی. مگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ تو بڑا مشکل ہے. مثلا جو بینیفیشری ہے بیٹا، وہ کہے گا جی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، میں نے خدمت کی تھی. تو اب کیا ہوگا؟ اب وہی ہوگا جو عام طور پر معاشرے میں اس کا نظام طے کرتا ہے کہ کسی قاضی، کسی جج کے پاس ہی جائے گا معاملہ، یہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں گے، وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں گے، اور جج صاحب فیصلہ کر دیں گے. کیونکہ
اللہ نے اس کی گنجائش رکھی ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. یعنی بہت بڑا مال کا حصہ مرحوم نے کسی ایک کے نام پر کر دیا. somebody has to speak out کہ یار یہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا. So اس پہ آپ پلیز اس پہ نظر ثانی کریں. وہ کہتے ہیں میں نہیں کرتا. تو اب یہ بات وہاں چلی جائے گی اور پھر معاشرہ فیصلہ کرے گا، اور اس کی گنجائش آیت کے اس بیان سے نکلتی ہے. ورنہ جو بینیفیشری ہے وہ کہے گا جی آپ فارغ ہوں، آپ مجھے وصیت مل گئی ہے اور اب کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن given this statement of the Almighty اب اس کو کنٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، یوں ہے. لیکن عام حالات میں جج کو وصیت کے حق ہی میں فیصلہ کرنا چاہیے، الا یہ کہ کچھ ایسے سرکمسٹینسز، دلائل، ایویڈنسز ہوں جن سے معلوم ہو کہ واقعی وصیت کرنے والے نے جانبداری کا یا زیادتی کا مظاہرہ کیا ہے، ورنہ اس کے حق میں بات چلی جانی چاہیے. جی پلیز پلیز پلیز، بہت شدید ضرورت ہے. یہ وراثت کے اس کے قانون کے مطابق بھی، یا اگر اپنی زندگی میں باپ اپنے بچوں کو گفٹ جو کر جاتے ہیں، کیا وہ بعد میں اس کی وفات کے بعد بھی چینل ہو سکتے ہیں؟ وفات کے بعد چیلنج ہو سکتے ہیں؟ نہیں. وہ زندگی میں جب ایک انسان دے دیتا ہے کسی کو تو وہ اس نے دے دیا، ظاہر ہے اس کو چیلنج اس کی زندگی میں کرنا چاہیے اس کے سامنے. موت کے بعد کیسے ہوگا؟ زندگی میں اگر کوئی شخص اپنی دولت کو کچھ لوگوں کو دے دیتا ہے تو طریقہ تو وہی استعمال ہوگا کہ ایک آدمی کہے گا کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہوا تھا، اور اگر سارے سٹیک ہولڈرز وہ مل کے یہ فیصلہ کریں کہ یار یہ واقعی ٹھیک نہیں ہوا تھا اور اس کو کریکٹ ہو جانا چاہیے تو بس ٹھیک ہے. لیکن آیت کے الفاظ میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ موت کے بعد وصیت کے معاملے میں ہوگا. اگر اس نے اپنی زندگی میں تقسیم کر دی تو اصل میں اس میں جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ پھر وہ اونر بن گیا جس کو گفٹ ہو گئی، اس کو انڈو کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے. یقیناً ہمارے ہاں عدالت میں یہ بھی جھگڑا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پر وہ ہی واز ناٹ ان ہز رائٹ سینسز، ان کو دباؤ ڈالا گیا تھا وغیرہ وغیرہ. مگر قرآن کی آیت بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ صرف اس وصیت کے بارے میں اس گنجائش کا امکان رکھ رہی ہے کہ جو مرنے والا مرنے سے پہلے کرتا ہے اور وہ گزر گیا، اب اس کے بعد لوگوں نے محسوس کیا، کسی نے محسوس کیا کہ نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ کچھ منصفانہ تقسیم نہیں لگتی، کچھ زیادتی ہو گئی ہے. ظاہر ہے کہ اس میں بڑا مشکل ہے کہ وہ شخص کے جس کے حق میں یہ فیصلہ ہوا ہے وہ کہے کہ مجھے بھی لگتی ہے زیادتی. تو کچھ بحث ہوگی، کچھ گفتگو ہوگی، اور اگر آپس میں کوئی رضامندی ہو جائے تو بہت اچھا ہے. ورنہ دو امکانات ہیں. وہ لوگ کہ جو سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے ہو گئی سو ہو گئی، اب کیا ہو سکتا ہے، یا پھر مقدمہ ہوگا اور فاضل جج صاحب فیصلہ فرمائیں گے کہ کس کا. جی یہ یار یہ ادھر لگا نا مائک، یہ مائک آئی کوڈ ناٹ. السلام علیکم. تقسیم کا تو ایک ریشیو ہے نا دیا ہوا، تو وہ جو پہلے آپ دیتے ہیں وصیت کے علاوہ وہ 1/3 ہے نا، آپ نے شاید بتایا ہمیں، ہے نا؟ تو وہ تو بنی ہوئی چیز ہے. 1/3 سے آپ جس کو مرضی دیں وہ کویسچنیبل نہیں ہے، اور باقی وراثت کا تقسیم جو ہے وہ ریشیو بنا ہے. میں جی اس وقت آپ کو سوال یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر ایک مرد اور عورت کی شادی ہو اور اگر اس خاتون کے پہلے بچے ہوں اور وہ لڑکیاں ہوں اور اگر وہ بالغ ہو جائیں
تو وہ نامحرم کی حیثیت اس خامن بایولوجیکل فادر تو نہیں نہ ہے جی. تو اس صورت میں ان بچیوں کو کیا کرنا ہے جی؟ دیکھیں اس صورت میں اگر تو وہ خاتون جو ان کی ماں ہے ان کا اور ان کے اس موجودہ شوہر کا کہ جو ان کے باپ نہیں ہیں ان کے ہاں بھی اولاد ہو گئی یا ان کا آپس میں فزیکل ریلیشن شپ قائم ہو گیا تو پھر یہ ان کی محرم ہیں یہ لڑکیاں. پھر اب باپ کی ان سے شادی نہیں ہو سکتی, یہ ان کا ایک طرح کا باپ بن گیا. سو وہ رشتہ قائم ہو گیا. مگر فرض کیجئے کہ ایسا نہیں ہوا تھوڑی دیر کے لیے, تو دیکھیے محرم اور نامحرم کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ محرم خاتون کے ساتھ نامحرم خاتون کے ساتھ نامحرم مرد کا نکاح ہو سکتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اللہ تعالیٰ نے جو خواتین کو نامحرم مردوں کی موجودگی میں بناؤ سنگھار کرنے کی صورت میں اپنے جسم کے جو اعضاء ان کو بناؤ سنگھار سے آراستہ ہیں ان کو چھپانے کے لیے کہا ہے. یعنی چہرے, ہاتھ اور پیر کے علاوہ جہاں جہاں انہوں نے اپنے آپ کو ایمبیلش بیوٹیفائی کیا ہے وہ ساری جگہیں نامحرم مردوں سے چھپائی جائیں گی. یہ ایک پابندی ہے. اسی پابندی سے آپ یوں سمجھیے کہ لنکڈ پھر یہ بات آپ سے آپ ہو جاتی ہے کہ بھائی وہ بے تکلفی جو ایک باپ کو بیٹی سے ہوتی ہے وہ ان کو ان سے نہیں ہونی چاہیے. ہگ کرنا وغیرہ وغیرہ, اس سے احتیاط کی جائے گی. ورنہ کوئی زیادہ کوئی مشکل تو نہیں ہے. یعنی ہمارے ہاں تو بعض لوگوں کا چونکہ یہ نظریہ ہے کہ نامحرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا اور ہمارا کوئی انٹریکشن ہو ہی نہیں سکتا. وہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی مشکل چیز ہے, لیکن خدا تعالیٰ کے قانون شریعت میں کوئی ایسی بات نہیں لگتی. ظاہر ہے کہ ایک مرد کی بیوی کی اولاد ہے, فار لیٹ سے ٹیکنیکل ریزنز وہ محرم نہیں بنی, تب بھی بھائی وہ بیوی کی اولاد ہے. جیسے ہم پڑھاتے ہیں تو ہماری سٹوڈنٹس ہوتی ہیں لڑکیاں, میری سٹوڈنٹ ہے وہ, تو ایک ظاہر ہے کہ ایک احترام کا رشتہ ہوتا ہے. اس میں چند چیزیں ہیں جو ذرا ڈیفرنٹ ہیں, لیکن میں نے گزارش کی کہ وہ تو محرم بن جائیں گی, بالعموم محرم بن جائیں گی. پہلی بات جو آپ نے فرمائی تھی, جو آپ کی اسٹیٹمنٹ تھی, دیکھیں یہ جو قانون وراثت ہے نا, اس میں یہ بات آپ کی بجا ہے کہ جو ہم کرتے ہیں وصیت کرتے ہیں, جو قرآن نے بیان نہیں کیا ہے کہ وہ کتنی کی جا سکتی ہے. قرآن نے تو ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے غیر مضار, کہ وہ وصیت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو نقصان کا باعث بنے. کس کے لیے؟ وارثوں کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک موقع پر ایک صاحب کو یہ کہا کہ بھائی 1/3 کافی. وہ اس موڈ میں تھے کہ پوری کی پوری کہیں چیریٹی میں دے دیں, تو حضور نے فرمایا نہیں, کچھ تو اپنے وارثوں کو. انہوں نے کہا میں 2/3. یہ بھی بہت دے رہے ہو. انہوں نے کہا جی آدھا. حضور نے فرمایا یہ بہت ہے, تو 1/3. ان کا بس ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. سو اس سے ہمارے ہاں یہ چل پڑا. یہ بڑا اچھا ہے, میرا خیال ہے ایک بڑی منصفانہ چیز ہے. مگر کوئی مثال کے طور پر 1/3 سے بڑھتا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سرکمسٹینسز بھی ایسے ہوں. تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بہرحال ایک سبسٹینشل اماؤنٹ ویلیو ویلتھ کی وہ ان کے لیے ہونی چاہیے کہ جو اس کے
ورثہ ہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ زندگی بھر ان کو برا بھلا کہتے رہے۔ ایک سوال یہاں سے آیا ہے جی کہ if parents die and have not left a will, there are problems in inheritance. Very often, sisters are deprived of their share. Would it not be better if parents distribute their wealth equitably during their lifetime? دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے نا، یہ میرے اور آپ نے اس کی اسکرپٹ نہیں لکھی، اس کی اسکرپٹ اللہ میاں نے لکھی ہے۔ تو والد صاحب اپنی دولت کو تقسیم کر کے بیٹھے، اور اس کے بعد معلوم ہو کہ ان کو تو توقع تھی کہ دو تین سال کے بعد ہم رخصت ہو رہے ہیں، سال ہو گئے 20 اور بچوں نے کہا یہ سر اب آپ کی چھٹی، اب آپ جائیے جہاں آپ نے جانا ہے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ اس لیے آپ یعنی جو بھی سوچ رہا ہے اپنے بیٹیوں کے بارے میں، وہ بیٹوں کو نصیحت کرے، ان کو سمجھائے، ان کو خدا کا خوف دلائے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کی سزا جہنم ہے، یہ خدا کے خلاف بغاوت ہے کہ جو بھائی اپنی بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے۔ میں اتنی سخت باتیں نہیں کرتا، میں آپ کو بالکل کلیئر بات بتا رہا ہوں۔ دس از ایبسولوٹلی ان ایکسیپٹیبل۔ اگر کوئی گھٹیا انسان یہ کام کر رہا ہے تو وہ ہی ول فیس دی کانسیکوینسز۔ اس لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لوگوں کو اس بات پہ خبردار کرنا چاہیے، ڈرانا چاہیے کہ یہ خدا کے فیصلے کے آگے اکڑنا ہے۔ زیادہ اگر جوش میں ہوں تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں، اور میں اس پر بالکل کلیئر ہوں، کہ قرآن نے اس کو کفر کہا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا ہے قانون، انسان اگر اس کے مطابق فیصلہ کرنے سے انکار کر دے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی لوگ کافر ہیں۔ تو یہ سمجھانا چاہیے اپنی اولاد کو کہ تم چند ٹکوں کی خاطر تم خدا کے خلاف بغاوت کرو گے، اپنے مستقبل کو تاریک کرو گے، خدا کا خوف کرو یار۔ اور یہ بات بالکل طے ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک اور فتویٰ میں دیتا ہوں، یہ بالکل طے ہے، وہ دولت اس شخص کے کام بھی نہیں آئے گی، اس کو کاٹے گی، وہ اس سے اس کو کوئی سکون نہیں ملے گا۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ اب اگر آدمی یہی کچھ کرنے لگے کہ میرے جو بیٹے ہیں وہ اتنے بے ایمان ہیں کہ وہ میری بیٹیوں کو نہیں دیں گے، تو آپ نے دے بھی دیا تو کیا ہوگا؟ وہ ڈاکہ ڈال دیں گے، کچھ اور کر لیں گے۔ سو اس لیے میرا خیال ہے کہ نیچرل طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ جن بیٹوں کا یہ حال ہے ان کو اگر آپ نے اپنی زندگی میں تقسیم کر دیا تو پوچھیں گے بھی نہیں پھر تو آپ کو۔ تو اللہ جی پلیز آنکھ کرنا، اوکے۔ دیکھیں، آنکھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ کہتا ہے کہ میرا اس بیٹے یا بیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عام حالات میں تو ایک بڑا ایکسٹریم قدم ہوگا، اور اس کو کرنے والا اگر کرتا ہے تو اس کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، قرآن مجید نے قانون وراثت میں یہ جو قانون کے پیچھے اصل حکمت ہے، ایک ہوتا ہے نا قانون، اور قانون کے پیچھے اس کی اصل اسپرٹ کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے، اس کو بیان کیا اللہ نے کہ تم نہیں جانتے، لا تدرون ایکم اقرب لکم نفع، کہ تم میں سے کون نفع، منفعت، یوٹیلیٹی کے لحاظ سے تمہارے زیادہ قریب ہے۔ یعنی یہ رشتے ہیں نا، ایک بیٹے کا رشتہ ہے، ایک بیٹی کا رشتہ ہے، ایک ماں کا رشتہ ہے، ایک باپ کا رشتہ ہے، ایک شوہر کا رشتہ ہے، ایک بیوی کا رشتہ ہے، ایک بہن کا رشتہ ہے، ایک بھائی کا رشتہ ہے۔ ان رشتوں میں آن دی ایوریج کون سا رشتہ تمہارے لیے زیادہ منفعت کا ذریعہ بنتا ہے، یہ تم نہیں جانتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اور یہ بتایا کہ اس بنیاد پر
میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس کا اتنا حصہ ہے، اس کا اتنا حصہ ہے، تو اس کا کوئی تعلق عورت اور مرد سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق ہے منفعت سے. آن دی ایوریج جو آپ نارمل زندگی کی جو سٹوریز ہیں اس میں بیٹیاں بیاہ کے دوسرے گھروں میں چلی جاتی ہیں تو ان کی منفعت شفٹ ہو جاتی ہے. بیٹے بالعموم والدین کے قریب رہتے ہیں، ظاہر ہے اس میں اب بہت کچھ اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو رجحان ہے نا کہ کسی کی خدمت یا کسی کی ضرورت کے تحت آپ اگر اس کے لیے پہلے سے وصیت کریں تو یہ مجھے بات اپیل کرنی شروع ہو گئی ہے. مگر میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی بیٹے کی منفعت، یوٹیلیٹی، فائدہ پوری عمر کو اگر سامنے رکھیں تو زیادہ ہوتا ہے. اب ایک بیٹا وہ ہے کہ جو وہ ناہنجار بیٹا ہے کہ جو باپ کے مرنے کی وجہ بنا، تو اس کو پھر اس کی وراثت میں ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے؟ بھائی بیٹے نے باپ کو قتل کیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ منفعت کہاں رہی؟ یوٹیلیٹی تو زیرو ہو گئی، نیگیٹو ہو گئی. اچھا زندگی میں اس نے اس کو گالیاں دیں، اس کو دھکے دیے، باپ کو گھر سے نکالا، جو بھی کیا، یوٹیلیٹی زیرو ہو گئی. تو باپ یہ کہہ سکتا ہے کہ اب میرے مال میں اس کا کوئی حق نہیں. تو یہ ایکسٹریم کیسز میں، چھوٹی موٹی اس میں نہیں کہ وہ اس کی بیوی اس سے بدتمیزی کرتی ہے تو کہ میں آگ کر رہا ہوں تمہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں اگین وہی ہوگا کہ اگر مثال کے طور پر وہ آگ کرتا ہے تو وہ اپیل کر سکتا ہے اور چیلنج کرے گا. اپنے ماں باپ کو سنبھالتی ہیں، وہی آرام ان کو دیتی ہیں. جی میں نے دیکھیں وہ شاید آپ ابھی اس میں نئی تشریف لائیں تھیں. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ رشتوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کہیے کہ پہلے دن سے قیامت کے دن تک جو عام روٹین کی ایک زندگی ہے جس میں بیٹے اور بیٹیوں کا جو ساتھ ہے اس کو سامنے رکھ کر قانون سازی کی. دوسری قانون سازی یہ ہو سکتی تھی کہ سب کو کہا جاتا کہ تم اپنی اپنی مرضی کر لو، اس میں زیادہ پرابلمز تھیں. لیکن اس قانون میں اگر اس بات کو مان لیا جائے جس کو میں نے آج ڈسکس کیا کہ ایک تو ہے قانون کے مطابق بیٹے بیٹیوں، میاں بیوی، ماں باپ کا شیئر، ایک اس سے پہلے مرنے والا یا مرنے والی یہ وصیت کر کے جائے کہ بھئی مجھے پتا ہے کہ میرے بیٹے کو اور بیٹوں اور بیٹیوں کی طرح یہ حصہ تو ملے گا، مگر میرے اس بیٹے نے میری جو خدمت کی ہے وہ کسی اور نے کی نہیں، تو اس لیے میں رشتے کی وجہ سے نہیں، اس کی خدمت کی وجہ سے اس کو کچھ اور پہلے سے ایکسٹرا وصیت کر کے جا رہا ہوں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے پہلے یہ تھوڑا سا اس میں ایک رکاوٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس میں وزڈم ہے. یہ بات خدا کے قانون کے خلاف نہیں ہے بلکہ جی آپ نے بات کی کہ اللہ میاں نے قیامت سے لے کے انٹرسٹنگ شروع سے لے کے قیامت تک ایک جنرل وہ کیا ہوا. آئی بیگ ٹو ڈیفر. اللہ میاں از ویری پریسائز in what he is doing. Right. There is no generalities. ان کے قانون ہے اللہ کا، ایک ہر چیز اپنی جگہ پہ ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے بیگم صاحبہ نے کہا بھی کہ بیٹیاں زیادہ خدمت کرتی ہیں، بالکل صحیح کہا ہے انہوں نے، لیکن ان کو شیئر کم ملتا ہے. علاوہ اس کے کہ وہ اپنی خامد کی سائڈ سے بھی ان کو جو مل رہا ہے، جو ایک سسٹم چل پڑا ہے معاشرے میں، بٹ کیپنگ ان مائنڈ اللہ کا ایک پریسائز طریقہ ایک ہے جزا کا اور ہر چیز کا. تو جو خدمت کرتے ہیں ایک اللہ کی ذات ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے شی ول بی کمپنسیٹڈ ان دس ورلڈ فار ڈوئنگ دیٹ. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ
ایک وہ وضاحت ہے جو خدا تعالیٰ نے خود کی ہے. خدا تعالیٰ نے دیکھیں اس قانون وراثت میں اس کو ملحوظ رکھا ہی نہیں ہے کہ کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی کتنی امیر ہے کتنی غریب ہے، ایک ہی رکھا ہے. الفاظ یہ ہیں قانون کے بیان کے درمیان کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تم میں سے کون تمہارے لیے منفعت کے لحاظ سے زیادہ قریب ہے. تو اب ہم کوئی اور بات نہیں کر سکتے. یعنی ایسے ہی ہے جیسے ہم نے اگلا قانون پڑھا کہ دیکھو تمہارے لیے ہم نے روزے فرض کر دیے جیسے تم سے پہلے والوں کے لیے کیے. کیوں؟ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو اصل میں روزے سے جو مقصد ہے نا وہ اصل میں صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے، اور یہ اب سائنس بھی کہتی ہے کہ جناب آپ روزے رکھیں گے تو صحت بہت اچھی ہے. تو ہم کہیں گے یار ہوتی ہوگی، مقصد تقوی ہے، خدا تعالیٰ نے فرمایا. ہاں تو وہ ایڈڈ بینیفٹ ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ الگ ہو سکتا ہے. جی جی آئیے. وراثت کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے اگر ایک سچویشن ایسی ہے کہ جس میں پیرنٹس سپریٹ ہو گئے ہیں، ان کی اولاد ہے، اب باپ نے جو ہے وہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے، اس کی الگ فیملی ہے، اس سے بھی بچے ہیں، اور جو ماں ہے اس نے نہیں کی شادی یا افسوس کی ہو بھی گئی، تو جو اولاد ہے وہ ماں کے پاس ہی پل رہی. یوزلی ہوتا بھی ایسے ہے. اور اب سارا جو آبویسلی فائنینشلی جو بھی ہے، ویسے تو یہ ہے کہ اس پہ حصہ ہے کہ پر منتھ بھی باپ جو بھی مینٹیننس ہے وہ ادا کرے. اب اگر اس نے کی ہے نہیں کی وہ ایک سائڈ پہ ہم رکھ دیتے ہیں. ایز پر وراثت کا جو ہم یہاں ڈسکس کر رہے تھے کہ اب اس باپ کی ڈیتھ ہونے لگی ہے یا جو بھی اگر وصیت کرے گا، اس وصیت میں اگر اس نے اس بچے کے لیے یا اس بچی کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، یا اگر چھوڑا بھی ہے تو اس کا کیا ہے کہ وہ باقی اولاد سے اس کو اسی طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرے، یا اگر اس نے ڈسٹریبیوٹ نہیں چھوڑا تو وہ اس میں کوئی آبویسلی اس میں کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ کس طرح سے کرے. اور اس صورت میں ایک سیکنڈ میرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ پھر وہ اس کی سابقہ بیوی جو اب اس کے بچے کی پرورش کر رہی ہے، تو اس نے بھی جو ساری اس کی ایفرٹس ہیں اس کی اولاد کی پرورش کرنے میں، اس کے عوض بھی تو کچھ اس کا رائٹ بنتا ہے، جو کہ یہ ہے کہ اب نہیں دیا جانا چاہیے اس لیے کہ اس کی بیوی اب نہیں رہی. تو اس سچویشن میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو ڈائیورس ہو گئی، دو ہے نا الگ الگ، سپریشن تو ڈائیورس نہیں ہوتی، لیکن اگر ڈائیورس ہو گئی تو قانون ہے نا، قانون میں اب وہ ان کی بیوی نہیں. اس لیے کسی شخص کے مرنے کے بعد جو اس کی ایگزسٹنگ لیگل وائف ہے وہی اس کی بیوہ ہے، اور جو بیوہ کا حصہ ہے وہ اس کو ملے گا. پچھلی بیوی سے جو اولاد ہے وہ اولاد ہے، اس بیوی سے بھی اگر اولاد ہے تو وہ بھی شامل ہوگی، اور سب کو اولاد کا جو حصہ ہے اس میں تقسیم کا بینیفٹ ملے گا. یہ بات کہ جو اس نے طلاق دی اور اس کے بعد بیوی نے اس کو، یعنی جو طلاق یافتہ بیوی ہے، اس نے اس کو اس سے پالا پوسا، ان کی خدمت کی، تو یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ اپنی ان بیوی کو، ایکس بیوی کو، اپنے بچوں کے لیے جو دیکھ بھال کر رہی ہیں اس کا معاوضہ دیں. اصل میں ہمارے معاشرے میں تو صورتحال یہ ہے کہ عورت کا بیوہ ہونے اور طلاق یافتہ ہونے کے بعد بالعموم دوسری شادی کا تصور ہی نہیں ہے، بہت کم، ریئر ہوتا ہے انفارچونیٹلی. عرب معاشرے میں یہ معمول تھا، یعنی ایسا معمول تھا کہ قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے، واقعات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابھی جو خاتون ہیں وہ اپنی عدت گزار رہی ہیں، اور عدت کے دوران
بہت سے پروپوزلز تیار ہیں تو خدا تعالیٰ ان کو روک رہا ہے. عدت میں کرنا یہی ہے اور کچھ بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا وہ بیٹھ کے کسی کمرے میں بیٹھ جائیں. نہیں، عدت میں ایک ہی کام ہے جس کی پابندی ہے کہ نہ وہ نکاح کریں گی اور نہ نکاح کے کسی پروپوزل پر ڈسکشن ہوگی. مگر انفارچونیٹلی ہمارے ہاں چونکہ حالات بالکل ڈیفرنٹ ہیں، اس لیے اس کی قانون سازی ہونی چاہیے کہ جو خواتین کسی شوہر کے طلاق دینے کے نتیجے میں الگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ رہتی ہیں اور ان کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، تو یہ ان کے والد کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ ان کی کفالت کریں. مگر انفارچونیٹلی چونکہ اب وہ ان کی بیوی نہیں رہی، اس لیے ان کو اس کا حصہ اس میں سے تو نہیں ملے گا کہ جو بیوہ کا حصہ ہے. مگر اگر کوئی فیئر کوئی مرد ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک خاتون نے، میں نے ٹھیک ہے ان کو طلاق دے دی، اس کی کچھ اور وجوہات ہوں گی، مگر انہوں نے ایک بڑی اچھی تربیت کی، دیکھ بھال کی میری اولاد کی، اور وہ ان کے لیے اپنی وصیت میں کچھ بیان کر کے چھوڑ جائیں، تو یہ بڑی صحیح جائز چیز ہوگی. مگر ظاہر ہے کہ یہ بندے کی ڈسکرشن پہ ضروری نہیں کہ وہ ایسا کریں. جی دیکھیں، ڈائیورس نہ ہوئی ہو، سمپل سیپریشن ہو، یہ ایک بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے. یا ڈائیورس ہو یا میاں بیوی بن کے رہیں، یہ تیسری کیا شکل ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ تو آپ سمجھیں ایک ڈانٹ ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، ظاہر ہے کہ وہ بیوی ہیں، اور بیوی ہیں تو ان کو حصہ ملے گا. یعنی ڈائیورسڈ خاتون بیوی نہیں رہتی، عدت کے دوران بیوی ہیں، وہ ابھی ڈائیورس نہیں ہوئی ہے. عدت کے دوران شوہر صاحب رخصت ہو گئے، وہ ابھی بیوی ہیں، لیکن عدت ختم ہو گئی تو اب وہ بیوی نہیں رہی، تو اب ان کو نہیں ملے گا. یہ ہوگا. یہ انہوں نے ایک سوال کیا ہے جناب کہ آج کل تو مسلمان لوگ لشکر بنا کر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، یہاں کیا دیت کے اصول لاگو ہو سکتے ہیں اور ان میں کون قاتل سمجھا جائے گا؟ جزاک اللہ. تو خیر بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے جس کو آپ بیان کر رہے ہیں. اگر ایسا ہوگا تو سب سے پہلے تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح صفائی کرائیں، مصالحت کرائیں، اور اس چیز کو کسی صورت بھی برداشت نہ کریں کہ مسلمان سے لڑ رہا ہے. باقی مسلمان معاشرے کی یہ ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح صفائی کریں. آپ نے پوچھا کہ اب دیت کون ادا کرے گا. ظاہر ہے کہ اگر اس طرح سے لڑائی ہو رہی ہے اور اس میں لوگ مارے جا رہے ہیں تو یہ تو اب جنگ کی حالت ہے. اس میں یہ کوئی انڈیویجول قتل کی تو شکل نہیں ہے، لیکن اگر بڑے پیمانے پر لوگ قتل ہوئے ہیں اور کسی جسٹس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے گا تو ظاہر ہے وہ ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہوگی. اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ لڑائی کیوں ہوئی ہے، کون تھا کہ جو زیادہ قصوروار تھا، اور جب جنگ ہو گئی تو اس صورت میں پھر جو لوگ مارے گئے ہیں اگر وہ بے قصور ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس صورت میں کوئی دیت کا بھی سوال پیدا ہو. لیکن عام طور پر دیت کا جو سوال ہے وہ اس طرح کے جنگوں کی شکل میں مارے جانے والے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جو ایک انڈیویجول جو مارے جاتے ہیں ان کے معاملے میں ہوتا ہے. یہ تو خیر آپ نے جو بات کی ہے وہ بہت زیادہ ایک اسٹیٹ آ جائے گی، بہت زیادہ سیریس مسئلہ ہے جو ظاہر ہے کہ انڈیویجول سے آگے بڑھ گیا ہے. اسی سے میں سوال جی اسی کو آگے میں بڑھانا چاہتی ہوں. جی یہاں پلیز اسی کو بڑھانا چاہتی ہوں. جب سیاست اس میں آ جائے، جی یعنی دیت
دیت کی اجازت بالکل ہے، لیکن ریمنڈ ڈیوس کا ہی میں کیس آپ کو بتا دیتی ہوں. انہوں نے تو قتل عام کیا، اور ہم سب کو معلوم ہے وہ ان کی شخصیت کیا تھی اور کہاں سے آئے تھے، اور وہ دیت پہ چھوٹ گئے. تو اس کا بتائیے. وہ اصل میں آپ کے آنے سے پہلے میں نے اس کا نام لیا تھا، حضرت کا. ریمنڈ ڈیوس. جی میں نے نام لیا تھا. تو وہ میں نے اس کا نام لے کے یہ بتایا تھا کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی دیت کے قانون کے بارے میں یہ سمجھ لیا گیا کہ کوئی غنڈہ، کوئی بدماش، کوئی کسی دوسرے ملک کا آدمی آ جائے اور وہ بے دردی سے قتل کر دے، بیچارے غریب ورثاء کو پیسے دے کے، لالچ کے ساتھ یا ڈرا دھمکا کے وہ اپنے آپ کو معاف کرا کے چلے جائے. اس میں تو بڑے مسئلے پیدا ہو گئے تھے، اس لیے کہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی شریعت زیر بحث آنے لگی تھی کہ کیا. جی The state came in a very unfair manner, and the state as a result is suffering Allah's wrath. تو Incidents like this, state بھی تو suffer کرتا ہے نا, and because of the state, we all can suffer. Means کہ معاشرہ آپ کا یعنی degenerate کر گیا ہے. یعنی اس میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو معاشرہ ہے، معاشرے کا جو بھی اس وقت نظام تھا، سسٹم، وہ یہ طے کرتا کہ یہ عام دیت کا کیس ہی نہیں ہے، اس میں نہیں اجازت دی جاتی. جیسے وہاں بھی وہ جو کراچی میں بھی قتل ہوا تھا، وہاں بھی یہی ہونا چاہیے تھا کہ یہ عام کیس نہیں. آپ دیکھیں اس میں جو کمپلیکیشن ہوتی ہے بہت زیادہ، وہ ہوتی ہے ان کیسز میں، تو کیا کہتے ہیں اس میں، جو وہ اپنی لڑکیوں کو قتل کر دیتے ہیں غیرت کے نام سے. وہ خاص کوئی سندھ میں کاروکاری. ہاں اب وہ کیا ہوتا ہے، کتنا مذاق ہے یہ آپ سوچئے کہ مارنے والا کون ہے؟ اپنا باپ، اپنا بھائی. معاف کرنے والے کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں. تو جو قاتل ہیں وہی معاف کر رہے ہیں. سو نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھائی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں وہ دیکھیں وہ سب اس میں سارے کیسز آ جائیں گے نا. وہ تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی آنسریبل ہے، جو بھی دیاتی کر رہا ہے، دھاندلی کر رہا ہے، نعرے لگا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، سبھی مارے جائیں گے. سو وہ سبھی کر رہے ہیں نا. سو ناٹ جسٹ ون، ایوری بڈی. تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ اس پہ تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. لیکن خدا کے قانون کے معاملے میں یہ جو ایک طریقہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جی آپ پیسے دے دیں اور معاف کرا لیں، نہیں، یہ ایسے نہیں ہے. یہ ایک اختیار ہے، جس اختیار کو آپ سوچ سمجھ کے، حالات کو دیکھ کے استعمال کریں. جیسے مثال کے طور پر ابھی یہ دوسری آیت آئی، ہم نے پڑھی کہ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کے اوپر لازم کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ سفر میں ہیں یا بیماری کی حالت میں ہیں، تو آپ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لیں یا آپ فدیہ دے دیں. بعد میں وہ فدیہ جو ہے وڈرا کر لیا گیا. اب کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ بیمار ہوں اور جب آپ سفر میں ہوں آپ یہ لازماً کریں؟ نہیں، آپ اپنی ڈسکریشن استعمال کریں گے. آپ یہ دیکھیں گے کہ بھائی میں لاہور سے کراچی جا رہا ہوں، وہاں جا کے مجھے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، میں لاہور سے زیادہ آرام میں ہوں گا، تو میں روزہ کیوں چھوڑوں؟ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں، اس میں اللہ کی طرف جو رخصت ہوتی ہے، اس رخصت کو اختیار کرنا سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ چونکہ رخصت دے دی ہے اس لیے لازم ہے. ہمارے اصل میں ایک انفارچونیٹلی یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ اگر سفر میں ہیں تو آپ نے قصر کرنی ہے. نہیں، سفر میں قصر کی اجازت ہے، نہ کہ یہ کہ اس کو لازم کیا گیا ہے. یہ دیکھیں گے یہاں یار یہ نام نہیں لیتے یہ لوگ،
ایک نام انہوں نے لے دیا ہے کہ فلاں صاحب کا دعوت دینے کا طریقہ ٹھیک ہے. یو نو ہی از اے فیمس مین ذاکر نائک صاحب. دیکھیں ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ ایک ظاہر ہے ہمارے ایک بڑے مشہور مبلغ ہیں اینڈ ویری انفلوئنشل پرسن. بڑا علم ہے ان کا اور علم ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا انفلوئنس ہے ان کا اور بعض باتیں وہ بہت اچھی کرتے ہیں. کوئی بھی اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے. ہم سب لوگ جس جنریشن کے ہیں ہم ان کے جو رول ماڈل اور ان کے استاد احمد دیدات کے فینز رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ احمد دیدات آپ کو یاد ہے 80s میں آئے تھے پاکستان 87 88 میں. تو وہ یہ جو اواری ہے اس کا نام پہلے کچھ اور ہوتا تھا. اس میں ایک وہ فنکشن ہوا تھا جس میں انہوں نے ہلٹن انہوں نے خطاب فرمایا تھا اور ان کے آنے پر پاکستان میں جتنے مذہبی گروہ ہیں ان سب کے نمائندے موجود تھے. تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یار یہ ہمارا لیڈر ہے اصل میں, اس نے ہم سب کو اکٹھا کر دیا, ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ سارے لوگ ایک ساتھ یہاں بیٹھیں. اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اصل میں احمد دیدات صاحب بھی اور ذاکر نائک صاحب بھی یہ جس طرح سے دین کو بیان کرتے ہیں اس میں ہمارے دین کی سچائی اور دوسروں کی انڈرسٹینڈنگ کی غلطی وہ بہت نمایاں ہوتی ہے. میں آنیسٹلی جب یہ بات بہت زیادہ ڈائریکٹ ہو جاتی ہے تو آئی فیل انکمفرٹیبل. یو نو ہم کو نان مسلمس کو, کرسچنس کو, ہندوؤں کو, سب کو دعوت دینی ہے, مگر جب آپ اس دعوت کو پبلک میں ایسے بیان کرتے ہیں کہ جس کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ پبلک میں پسپائی ان کی ہو رہی ہے اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بالکل غلط ہے اور یہ چیز جو وہ بیان کر رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے, بڑی دلیری کی بات ہے, بڑی بہادری کی بات ہے, مگر دین کی پریزنٹیشن کی حکمت کے پوائنٹ آف ویو سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں کچھ وزڈم, کچھ سافٹنس, کچھ لوگوں کو قریب لا کر ان کو ذرا نرمی سے بات بتانے کا طریقہ ہونا چاہیے. میں آپ کو اس کو میں نے شاید پہلے بھی واقعہ سنایا, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ جو ہے نا ایڈمنسٹریٹو کالج, ایڈمنسٹریٹو سٹاف کالج, اس میں تقریباً ہر سال وہ آتے ہیں جو سینئر بیوروکریٹس ہیں, پتہ نہیں 21ویں گریڈ کے ہوتے ہیں, 20ویں 22ویں کے, تو ان کی اپنی ٹریننگ ہوتی ہے, وہ دے آر آن دیئر ورج آف لیونگ دیئر سروس, تو آخری مرتبہ وہ آتے ہیں. تو اس میں ان کے ہاں فیچر ہے ایک مائنورٹیز ان پاکستان. تو اس میں وہ 2-3 اسپیکرز کو بلاتے ہیں. اللہ جانے کیوں مجھے 2-3-4 مرتبہ انہوں نے بلایا, اور اس میں میرے ساتھ بالعموم وہ ہوتے ہیں الیگزینڈر جان ملک صاحب. 1-2 مرتبہ ایک اور صاحب تھے جو جن کا تعلق شاید ایف سی کالج سے بھی ہے, انہوں نے آئی بی ایس سے کراچی سے 50s میں MBA کیا تھا, اینڈ یو نو از اے گڈ بزنس مین, لیکن ایک پرومیننٹ کرسچن یو نو لیڈر کی حیثیت سے یا آپ کہیے ان کے نمائندے کی حیثیت سے وہ مانے جاتے ہیں. ان سے آپ کو معلوم ہے جب ہم پریزنٹیشن کرتے ہیں تو پھر کویشچن آنسرز بھی ہوتے ہیں. ان سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے حکومت کی طرف سے کہ ایز اے کرسچن 3 چیزیں بتائیں جو
آپ کے کہنے پر ہم امپلیمنٹ کر دیں گے. واٹ آر دا 3 items, 3 points that you would want to mention? Good question. پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ ہمارے کرسچن ینگسٹرز اسٹوڈنٹس کے لیے الگ سے کرسچینٹی کو پڑھانے کا نصاب ہونا چاہیے، جیسے اسلامیات اور اسلامک اسٹڈیز کا ہے. بڑی معقول بات ہے. آپ اپنی اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں تو ہم کو آپ کرسچن اسٹڈیز یا وٹ ایور پڑھانے کا کوئی باقاعدہ سلیبس ہونا چاہیے. نمبر 2، ہمارے ہاں جو کرسچنس کے ڈائیورس کے لاز ہیں ان میں ریفارم ہونا چاہیے. اس میں بڑی گڑبڑ ہے. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. بہرحال انہوں نے بتایا کہ یہ ہونا چاہیے. تیسری بات، اسٹاپ دس مین ذاکر نائک. میں نے کہا یہ کدھر سے آ گیا؟ مگر یہ وہ غصہ تھا، وہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک انسلٹڈ محسوس کرتے ہیں. ہاں، سو وہ اس میں کچھ مجھے سٹائل میں کچھ مشکل ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کی سٹائل میں کوئی نہ کوئی اعتراض تو ہوگا. میں انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں جب آپ پبلک میں اس طرح سے کرتے ہیں. مجھے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، نہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو انڈیا میں ہندو مسلم ٹینشن ہے اس میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ ہندو میجورٹی میں ان کو اگر آپ احساس دلائیں گے نا اتنے بڑے پیمانے پر کہ آپ کی بات ہی غلط ہے. اصل میں یہ جو دین ہے نا، اس کی پریزنٹیشن کی حکمت کیا ہونی چاہیے، اس پہ بہت غور ہونا چاہیے. نرم انداز میں لوگوں کو سمجھائیں انڈیویجول بیسس پہ. یہ پبلک میں کام آپ کریں گے تو اس کے بڑے نتائج نکلتے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ کہیں یہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں. دیکھ لیتے ہیں ہم. اب آپ کو معلوم ہے کہ ان کا انڈیا میں آنا ہی بینڈ ہے، آ نہیں سکتے ہو. نہیں. ہاں جی، پرابلم یہ ہے کہ وہ ریڈیکیول، وہ پوائنٹس، میں تو اس کو پوائنٹ اسکورنگ کہوں گا، انکلوڈنگ ایملی ڈار. وہ پوائنٹ اسکورنگ تھی جی، کمپیریٹیو، کہ میں بڑا نالجیبل ہوں. کمپیریٹیو ریلیجیس اسٹڈیز، دیٹ از دا فورٹے، انکلوڈنگ ڈاکٹر ذاکر نائک، کہ وہ بائبل کو اور تورات کو اور ساری اسکرپچرس کو، ایون ہندوازم کو، ویداز کو وہ کوٹ کرتے ہیں. اب ان میں کیا سچائی ہے کیا نہیں ہے، وی کانٹ نو بیکاز وی ڈونٹ نو. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، اٹ کریٹس اے بیڈ ٹیسٹ. ہاں، وہ ٹینشن پیدا ہوئی. جس کے ابھی آپ نے بات کی ہے تو ایک دم میری وہ کلپ کی ہے، جس کے رزلٹ اس وقت مسلمان انڈیا میں سفر کر رہے ہیں. ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن بہرحال یہ فیکٹر ہوتا ہے. ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ایک ہے. وہ پہلے سے دیکھیں مسلمان وہاں حکومت کرتے رہے ہیں، میجورٹی میں یہ تھے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں ویسے بھی آپ غلط لوگ ہیں، آپ کا دین ہی بیکار ہے، تو اس کے بعد میجورٹی والے یا تو ایسے صاحب ایمان اور کرداروں کے، بے شک آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ بتائیں کلمہ کیسے پڑھنا ہے. پرسیپشن کی بات ہے. ہاں، اب دیکھیں نا، پاکستان کے اندر فارچونیٹلی وہ اس لیول کا نہیں ہے. اب سکھوں کا پرسیپشن ہم نے اپنی غرض کی خاطر بڑا اچھا بنا دیا جی. دیٹ از فار آور پولیٹیکل، ناٹ فار اینی لو فار دیٹ. تو یہ چیزیں چلتی ہیں. نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد مانگو، حاصل کرو، اس پر ذرا رہنمائی فرمائیے. بھائی بات یہ ہے کہ یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ آپ کو مشکلات آ رہی ہیں تو آپ نے صبر کرنا ہے، ثابت قدمی دکھانی ہے. اور یہ صبر کیسے کریں گے؟ نماز پڑھ کے. نماز پڑھیں گے تو آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا. کیسے؟ اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کریں گے. رضائی رشتے میں بچے کا دودھ پینے کو
ہی پیریڈ نہیں سمجھا میں. رضائی رشتے میں بچے کا دودھ پینے کو بھی پاکستان میں کوئی کام سفارش اور رشوت کے بغیر نہیں ہوتا، تو پھر ہم کیا کریں؟ اب دیکھیں، ایک تو یہ کہ اللہ سے دعا کریں، پاکستان میں اصلاح کی کوشش کریں، مگر ایک بات سمجھ لیں، رشوت کبھی لینی نہیں ہے. یہ ہے اصل میں حرام. رشوت دینی بھی حرام ہے، لیکن رشوت دینا ہوتا کیا ہے؟ رشوت دینا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی وہ کام پیسے دے کے کروا رہے ہیں جو آپ کے لیے جائز نہیں. اگر آپ کا کام جائز ہے اور آپ کو کوئی کرپٹ آفیشل روک رہا ہے کہ آپ پیسے دیں، تو اگر آپ پیسے دے کے اپنا وہ جائز کام کروائیں گے تو آپ رشوت نہیں دے رہے. آپ نے کوئی ناجائز کام کروایا تو آپ رشوت دیں گے. اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو آپ پیسے دیں گے بہت اچھا ہے، ظاہر آپ پیسے کیوں دیں گے اگر آپ کو آسانی سے کام ہو جائے گا. لیکن یہ اپنے ذہن سے بات نکال لیں کہ لوگ رشوت دے رہے ہیں. ہاں، اس معاملے میں اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ کے پیسے دینے کے نتیجے میں آپ کو کوئی انڈیو ایڈوانٹیج نہ مل جائے. آپ کی باری تھی اور آپ ہی کو موقع ملنا چاہیے تھا کہ آپ کا میٹر لگے. کسی بدماش نے کسی اور کو وہ پہلے لگا دیا اور آپ کو وہ پیچھے چھوڑ گیا، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب اگلے 15 مہینے آپ کا میٹر نہیں لگے گا. گھر میں بچے ہیں، گرمی ہے، والدین ہیں بوڑھے، تو نہیں یہ رشوت نہیں ہے. اگر آپ کی باری آ گئی ہے تو آپ کا کام ہونا چاہیے، اور اس میں جو پیسے گئے ہیں وہ اس کے لیے رشوت ہیں. آپ نے رشوت نہیں دی، ایکسٹورشن ہے. رضائی رشتے میں بچے کے دودھ پینے کے 2 سال تک لازم ہے یہ کہ رشتہ ایک بار میں ہی اپلائی ہو جائے گا؟ رضائی رشتے میں بچے کے دودھ پینے کے 2 سال تک لازم ہے یا یہ رشتہ ایک بار میں ہی؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ بچہ اگر کسی خاتون کا دودھ پی رہا ہے اور کچھ دنوں تک اس نے پیا تو بس وہ رضائی بیٹا بن گیا. یعنی ہمارے ہاں جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک آدھ مرتبہ کے واقعے سے وہ بن جاتا ہے. تو ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، ایک آدھ مرتبہ کے واقعے سے ایسا نہیں ہوتا، اس کو باقاعدہ دودھ پلانا چاہیے. لیکن یہ 2 سال کی قید نہیں ہے، یعنی ایک مناسب جو ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں کہ آپ کسی کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور اس مقصد کے لیے لیتے ہیں. کچھ نان مسلمز وراثت کے قانون کو متصادم سمجھتے ہیں میتھمیٹکس کے. اچھا، تمام بیان کردہ حصوں کی ویلیو ایک سے زیادہ بنتی ہے. I mean the breakup is more than 1. How can we respond to that? میں نے وراثت کے بارے میں کچھ یوٹیوب میں اپنے کلپس شامل کیے ہیں جس میں میں نے ان چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، مگر میں یہ آپ کا سوال کا جواب دے کے آج کی نشست ختم کرتا ہوں. ارے آگے تو نہیں کوئی سوال؟ ہاں جی آگے سوال ہیں. یہ تو وہ یوں ہے جناب کہ آپ یہ جو اعتراض ہے، یہ اعتراض اس لیے کیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں وراثت کے قانون کی پریزنٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی ہے، ٹھنڈی ہوگی. تو میں مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ پرابلم کیا ہوئی. پرابلم یہ ہوئی کہ ایک صاحب فوت ہوئے
اور وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے بیوہ، رائٹ، والدین اور 2 بیٹیاں، ٹھیک ہے. اب 2 بیٹیوں کا حصہ ہے 2/3، والدین کا حصہ ہے 1/6، 1/6، دونوں کو ملائے تو بن گیا 1/3. تو 2+2/3 + 1/3 = 1. بیوہ کیا کرے؟ اس کا 1/8 والا حصہ کہاں سے آئے؟ اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ نان مسلمز کہتے ہیں کہ یہ میتھمیٹیکل ایرر ہے، اور بیچارے ٹھیک ہی کہتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے مسلمان، آپ دیکھیں ہمارے مسلمان بھی کیسے گریٹ لوگ ہیں، وہ اس کو اون کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بیوقوف لوگوں، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو، جس کو آپ کہتے ہیں نا ڈینومینیٹر، اس کو پروپورشنیٹلی ریڈیوس کر دیں گے، اور وہ آپ معلوم ہے ایک بڑی کمپلیکیٹڈ قسم کی ایک وہ بن جاتی ہے ایکویشن، اور پھر ہم سب کو ہم دے دیں گے، اور اس کے نتیجے میں انصاف ہو جائے گا. اچھا، یہ میں آنیسٹلی، آپ اس میں زیادہ واقف ہوں گی اس سے، یہ جو میڈم کمیونیکیشن ہوتی ہے بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہوتی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات لوگ بات ہی نہیں سمجھے ہوتے یا سمجھنا نہیں چاہتے. یعنی آپ یقین جانیں، یہ انہوں نے صحیح سوال کیا ہے کہ یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ یار اللہ میاں کی کتاب ہے اور اس میں 2 اور 2 4 ٹھیک طرح سے نہیں ہوا ہے، اور اس کے ماننے والے کہہ رہے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہمارے لوگوں نے اس کو ایسے کر دیا ہے کہ جناب اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. خدا کے بندے، آپ کو بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. تم جس کتاب کو اللہ کی کتاب کے طور پر پیش کر رہے ہو اس میں غلطی ہے، تو اپنے ایمان کو سنبھالو. تو تم اپنے علماء کے نام لے کے خوش ہو رہے ہو کہ انہوں نے یہ کام کیا، اور بھائی اس کا جواب دیں. تو میں نے یہ جواب دینے کی کوشش کی، اور میرا کمال نہیں ہے، یہ استاد محترم غامدی صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور ان کے علم میں اور اضافہ کرے، انہوں نے جو کمالات کیے ان میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہرگز کوئی ایرر نہیں. وہ میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن میں اس سے پہلے ان کا واقعہ سناتا ہوں. پتہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ یہ بات ہے ارلی 70s کی. وہ درس قرآن دیتے تھے، تو درس قرآن دیتے دیتے سورہ نساء آ گئی. تو سورہ نساء کو جب انہوں نے درس دینے کے لیے پڑھا تو ان کو تو یہ نظر آ گیا میتھمیٹیکل ایرر. تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس کتاب کا درس نہیں دوں گا. میں کہ جدھر اللہ معاف کرے یہ غلطی ہے تو میں اس کو پڑھاؤں کیوں؟ تو ہی لیفٹ اٹ کہ میں نہیں پڑھا سکتا، میں کیسے. تو اس کے بعد ظاہر ہے ایمان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مگر ایک آدمی سمجھنے کے لیے پڑھ رہا ہے تو اس کے تو ایمان کا مسئلہ پیدا ہو گیا. تو اللہ نے ان کو عربی کی نالج دی تھی، انہوں نے اس کو پڑھا اور انہوں نے بتایا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بالکل غلط سمجھے ہیں ہمارے لوگ. تو اس کا سادہ سا سلوشن یہ ہے کہ اللہ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مرے گا تو اس کے ترکے میں سے بیوہ کو 1/8 ملے گا، اور والدین کو 1/6 1/6 ملے گا. اس کے بعد جو بچے گا اس میں سے بیٹیوں کو 2/3 ملے گا. تو کوئی میتھمیٹیکل ایرر نہیں بلکہ کچھ بچ جائے گا، اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا. تو یہ آپ ان کو سمجھائیں، اور ان کو کیا سمجھائیں، اپنے بھی ہمارے دیندار لوگوں کو سمجھائیں کہ فار گاڈ سیک پہلے مسئلہ تو سمجھا کرو. ہمارے لوگ مسئلہ ہی نہیں سمجھتے، یعنی وہ کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں. حالانکہ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ بھائی یہاں آپ کے اللہ معاف کرے غلطی سامنے آ رہی ہے، اس کے بعد تو کچھ بچا ہی نہیں آپ کے پاس. مگر ہم نے کہاں سمجھ کے دین اختیار کیا ہے.
Please let me know that zakat is only on gold or savings in the bank also. آپ نے ایک غلط آدمی سے سوال کر لیا ہے. زکوٰۃ ہر چیز جو آپ کے پاس ہے اپنے استعمال کی چیزوں کے علاوہ، گولڈ، سلور، کیش ایٹ بینک، کیش ایٹ ہینڈ، مکان، زمین، آسمان، ستارے، سب کچھ جو کچھ بھی آپ کی ملکیت میں ہے اور ان کی مارکیٹ میں ویلیو ہے، اس پہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. بس میں اس میں یوں سمجھتا ہوں آپ کی اونرشپ ہونی چاہیے اور آپ کی پوزیشن ہونی چاہیے، ایسی پوزیشن کہ آپ اس کو ڈسپوز آف کر سکیں، آپ بیچ سکیں، تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے 2.5% پر. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ایک دن میں ہوئی، کیا یہ سچ ہے؟ مجھے نہیں معلوم کیسے ہو سکتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ تو قرآن کے بیان کے خلاف ہے. اس لیے کہ مریم علیہ السلام باقاعدہ پریگننٹ ہوئی، ان کا حمل ٹھہرا، وہ بوجھل ہوا، پھر وہ گئیں وہ جو قرآن میں سورہ مریم میں، ہاں سورہ مریم میں اس کا بیان ہے. ایک دن نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. سر فاریکس ٹریڈنگ پر کچھ روشنی ڈالیں. کیا روشنی ڈالوں جناب؟ فاریکس ٹریڈنگ کریں آپ، لیکن اس میں کوئی ناجائز کام ہو تو وہ نہ کریں. تھینک یو فار مائی کوشچن. ماشاء اللہ سر. از ویئرنگ نقاب کمپلسری؟ نقاب جو خواتین پہنتی ہیں ان کی مرضی ہے، ہم ان کو روک نہیں سکتے، لیکن دین میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے. جو خواتین نقاب لیتی ہیں وہ ازواج مطہرات کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے لیتی ہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ چونکہ ازواج مطہرات کے لیے یہ لازم تھا اور وہ ہمارے لیے ایسے ہی اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا عمل جیسے کہ مردوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسوہ حسنہ ہے. اس لیے ہم چونکہ ان کو حکم ہے تو ہم بھی اس حکم پر عمل کر رہی ہیں. ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ نہیں، یہ حضور کی ازواج کے لیے ایک خصوصی حکم تھا ان حالات کے پیش نظر کے جو اس زمانے میں پیدا ہو گئے تھے. تاہم اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. If parents give land in Jahez one plot, then after their death, that includes inheritance. میں یہ سمجھا ہوں کہ اگر پیرنٹس نے زمین دی جہیز میں، گزارش یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کو دی، ٹھیک ہے، تو جہیز میں آپ کو زمین جب مل گئی تو اب یہ زمین آپ کی ہے. تو آپ کی جو زمین ہے وہ آپ کی ہے. تو آپ کے انتقال کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا کہ یہ آپ کے بچوں کو اور آپ کے شوہر کو کتنا ملے. والدین نے تو آپ کو دے دی نا. دیکھیں بڑا سادہ سا مسئلہ ہے. جب کوئی بندہ مرتا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی لیگلی اس کے ایسٹس کیا ہیں. تو جتنے اس کے ایسٹس ہیں وہ تقسیم ہو جائیں گے. جو اس نے اپنی زندگی میں دے دیے تو اس کے ہے ہی نہیں. جہیز کا تصور ہے اسلام نہیں ہے نا، لیکن وہ تو انہوں نے پوچھا نہیں نا، وہ تو اس سے مل گیا. وہ اس سے کنیکٹڈ ہے نا. نہیں ہاں، وہ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو جہیز میں دے دیا، اب ہمیں کچھ نہیں اور دینا. نہیں یہ بالکل غلط ہے. اچھا سوری، یہ سوال تھا. دیکھیں میں سوال ہی نہیں سمجھا. دیکھیں اگر سوال یہ ہے کہ انہوں نے جہیز میں دے دیا تو آپ کچھ اور نہیں دیں گے، نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اول تو جہیز کوئی چیز ہی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ہاں تو مہر ہے، شوہر دیتا ہے،
بیوی تھوڑی دیتی ہے. لیکن چلیں والدین نے اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو کچھ دے دیا تو اس سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو اب وہ نہیں ملے گا, قانون وراثت نہیں ملے گی. بالکل غلط ہے. کین انکم ٹیکس سبسٹیٹیوٹ ایز زکوٰۃ؟ جی ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کو زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرنا ہے, انکم ٹیکس کو دینا ہے. انکم ٹیکس آپ نے زیادہ دے دیا, آپ کی زکوٰۃ چلی گئی. کم دیا تو جتنا اس کا فرق ہے اس کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. عشر کی وہ نہیں وہ ہے, وہ اس زمانے میں تھا نا, کھجور تھے. تو دیکھیں میرے ذہن میں رٹا ہے تو اس لیے میں آپ کو فگر بتا رہا ہوں, امپریس نہ ہوں, اس لیے کہ یہ رٹا ہے صرف 1118 kg. اس سے زیادہ اگر پروڈکشن ہے تو اس پر وہ سر پھر اس کو کریں گے نا, اس کے ویلیو کو یہاں ویٹ وغیرہ پہ کنورٹ کریں گے, ایسا ہوگا. میرا خیال ہے آئی ایزیوم کہ عام طور پر اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے. اس سے کم ہوگا تو پھر آپ کو سیلری پر کچھ نہیں, وہ تو ہم اجتہاد کریں گے. اور وہ اجتہاد سادہ سا میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہے کہ جو موجودہ سسٹم میں آپ کی انکم ٹیکس کے معاملے میں منیمم ٹیکسیبل انکم طے کی گئی ہے اسی کو مان لینا چاہیے. دو بندے کر سکتے, ہاں تین امکانات ہیں. ایک اجتہاد تو یہ ہے کہ ملک کی سطح پر علماء اجتہاد کر کے پارلیمنٹ میں اپنی بات لائیں اور پارلیمنٹ ان کے اجتہادات پر بحث کر کے اس کو اپروو کر لے, تو وہ تو قانون بن جائے گا. دوسرا علماء اجتہاد کریں, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے, اسلامک آئیڈیالوجی ہے, کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ایک ایڈوائزری وہ ہے نا کیپیسٹی میں, وہ جب پارلیمنٹ کو بھیجیں گے اور پارلیمنٹ اس کو اپروو کرے گی تب وہ قانون بنے گا. ایک دوسری شکل یہ ہے کہ کچھ علماء ہیں کہ جو اجتہاد کریں, وہ ظاہر ہے کہ اگر اجتہاد ان معاملات میں کریں گے کہ جو قانون بن چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ اصل میں انٹرفیئرنس ہوگا, ایک ڈویلٹی پیدا ہوگی, ایک کنفیوژن پیدا ہوگا. تیسرا وہ اجتہاد ہے جو مجھے آپ کو سب کو کرنا ہے. میں نے روزہ رکھنا نہیں رکھنا اس پہ مجھے اجتہاد کرنا ہے, اس پہ میں کسی اور سے کیوں پوچھوں. میں نے یہ زکوٰۃ ان کو دینی ہے ان کو دینی ہے, یہ میری اپنی ڈسکریشن ہے, مجھے اپنا فیصلہ کرنا ہے. مجھے نماز قصر کرنی ہے نہیں کرنی یہ مجھے فیصلہ کرنا ہے. تو کچھ وہ بھی ہیں کہ جو ہم کو خود کرنے ہیں. اجماع تو اصل میں کوئی چیز ہی نہیں. دیکھیں اجماع کا مطلب جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام علماء کسی رائے پہ متفق ہو جائیں. اس کے بارے میں ہمارے ہاں بڑے بڑے علماء نے, اور بڑے بڑے علماء سے مراد امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, امام ابن حزم, امام ابن تیمیہ, امام رازی, ان سب کا کہنا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے الحمد سے والناس تک, اس پر امت کا اجماع ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور اس طرح کی سنتیں, اس پر امت کا اجماع ہے, اتفاق ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کسی اور چیز میں اجماع ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. یعنی اجماع کا ایک لفظ ہے جو بولا جاتا ہے لیکن اس اسم کا کوئی مسمى ہے ہی نہیں. ہم تو بہت کفر کی دنیا میں رہتے ہیں. یہ آپ فرما رہے ہیں جی. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو لوگ اسلام کا پرچار کرتے ہیں اور بڑا اچھا کرتے ہیں جی, لیکن یہ جو ہے 4 ستون انہی کو آگے, ٹھیک ہے نماز آپ نے پڑھنی, ہمیں پتہ ہے جی 5 دفعہ دن میں ہے, اور کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ نمازیں تھیں پہلے, تو یہاں پہ ایک تو بتا دیا کہ یہ نماز پڑھو, جی. اس کے بعد ہر کلاس میں ہر جگہ اور خاص طور پہ یہ خواتین کے لیے اور نوجوانوں کے لیے وہ جی اس کا ثواب ہوگا اتنے نفل پڑھو.
یہ اس دن روزہ رکھو، اس دن یعنی جو وہ ہیں حکم ہمیں نماز کی، حج کی، روزے کی، یہ تو ستون ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے، کس میں کیا کیسے کتنا، اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. فلانے دن روزے 6 رکھو، اتنا ثواب ہو جائے گا. یہ جی فلانے دن اس طرح سے کرو، 6 دفعہ حج جا کے کریں گے. بھئی حکم ہے 1 دفعہ کرو، دوسروں کو کرنے دو. تو یہ بہت زیادہ زور ان چیزوں پہ ڈالتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور جو اصل میں اسپرٹ آف حقوق العباد کی طرف، یعنی ایک مسلمان بننے کے لیے ویسے ہی میں سمجھتی ہوں کہ بڑی کاوش کرنی پڑتی ہے، اور بہت اعتدال پسند ہے اسلام. وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ سارا دن روزے ہی، سارا سال روزے ہی رکھیں کیونکہ کسی نے آپ کو بتایا کہ سفر میں رکھو گے تو اتنا ثواب ہوگا. یہ نہیں کہتے کہ ہر سال جا کے حج کرو، یہ ہو جائے گا. یہ نہیں کرتے کہ اتنا قرآن پڑھو تو یہ ہوگا. اب یہ ایک روایت سی بن گئی ہیں، اور لوگ اسی طرح سے آگے، بالخصوص جتنے نیچے آپ جائیں جہاں پہ پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے، ان کو یہ بہت زیادہ بتاتے ہیں. پھر بیچ میں کہیں نیچے بہت جائیں تو یہ پیری مریدی بھی شروع ہو جاتی ہے وہاں سے. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ایک تو آپ کی بات سے پھر مجھے، اور یہ آخری سوال ہے اس کے بعد ہم ختم کر رہے ہیں، آپ کے بات سے ایک تو یہ ذہن میں بات آئی کہ وہ جو میں نے باتیں گنوائی ہیں نا، کہ ایک عام آدمی کو کہاں کہاں اجتہاد کرنا ہے، ایک یہاں بھی کرنا ہے. کہ یہ صاحب فرما رہے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں، اتنے سارے علماء، مجھے کس کی بات ماننی ہے، کون سی والی؟ اس لیے کہ اب اتنی زیادہ آپشن سامنے آ گئی ہیں کہ آدمی کو کچھ خود سے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ثواب اصل میں 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک عمل، اس کی نوعیت، اور ایک اس کے پیچھے نیت اور اسپرٹ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک بات سمجھائی کہ جو عام طور پر آدمی نیکیاں کرتا ہے اس کا اجر اس کو ملتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے عمل کیا، اور عمل سے مراد اس کا ظاہر اور اس کے پیچھے آپ کی اسپرٹ، اس کا نیت، اس کا ایک یونٹ بنے گا. آپ سمجھے، اس کا کوئی نمبر ہے. تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اگر منیمم ایکسیپٹیبل لیول پر آپ نے کچھ کر لیا، وہ نیگیٹو نہیں ہے، تو اللہ اس کو کم سے کم 10 گنا زیادہ آپ کو دے گا، اور یہ 700 ٹائمز تک چلا جائے گا. یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق آپ کی ڈیووشن، آپ کی قربانی، آپ کی دلچسپی، سرگرمی، ان سب کو سامنے رکھ کر ہے. تو یہ بات ہے. ثواب یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ہر اس کام کا ہے جو کام میننگ فل ہے. وہ جو میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ آپ نے مجھے ایک گلاس پانی پلایا اور مجھے پیاس لگی ہوئی تھی میری ہمدردی کی وجہ سے، تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. آپ کو کسی نے بتا، ہاں میں یہ تو گزارش کر رہا ہوں. آپ نے کہا یار یہ تو بڑا ثواب کا کام ہے، خالد ظہیر کو دوسرا گلاس بھی پلاؤ، پھر تیسرا بھی پلاؤ، پھر چوتھا بھی پلاؤ، تو بھائی یہ ثواب کہاں ہوگا؟ آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں کوئی مقصدیت بھی ہے کہ نہیں ہے. آپ پڑھے چلے جا رہے ہیں، آپ کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ثواب ملے گا. تو ثواب اصل میں اللہ کی طرف سے ملتا ہے ان کاموں میں کہ جو آپ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کوئی میننگ فل کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، یا اپنی اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن میں بہتری کر رہے ہیں. ایک
آپ کا تعلق بہتر ہو رہا ہے یا آپ انسانوں کی کوئی خدمت کر رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ جو ثواب کا کانسیپٹ ہے بہت ایگزیجریٹڈ ہے, اور اس میں بہت سے کام وہ ہیں جو میننگ لیس ہوتے ہیں. میں میننگ لیس اس مفہوم میں کہہ رہا ہوں کہ پیپل آر ناٹ انکلائنڈ, دے آر ناٹ انٹرسٹڈ, دے ڈونٹ نو واٹ دے آر ڈوئنگ. بالکل میئر ظاہری ایموشن, وہ جو ہے نا موشنز, وہ ان کی بنیاد پہ وہ کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ڈسکریج ہونا چاہیے اور دین کی اصل اسپرٹ, اس کی انڈرسٹینڈنگ, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. جی اسی کا ہی یہ. جی ڈاکٹر صاحب, کوئی آپ کی نالج میں کوئی ایسے عالم دین ہیں جو کہ گلوبلی اس وقت سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, ملینیم ڈیولپمنٹ گول اس سے پہلے تھے, اور یہ بیسٹ کے نہیں ہیں, یہ پاورٹی ایلیویشن, ان ساری چیزوں کو اس 21ویں صدی کی ضرورت ہے, اس کو ہمارے ٹیچنگ کے ساتھ اور ہمارے عمل کے ساتھ اور کس طریقے سے ہم اس کو جوڑیں تاکہ پاکستان میں وہ نظام آ سکے؟ جی کیونکہ یہ سب کوئی ہے, کوئی تھنک ٹینک یا کوئی ادارہ یا آپ کی نظر میں کوئی اس کے اوپر کام کر رہا ہے؟ کیونکہ میری دانش میں نہیں ہے. جی دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تو بہت پیچھے ہیں, مگر ویسٹ میں, امریکہ میں, برطانیہ میں, یورپ میں, آئی ول ناٹ بی سرپرائزڈ اگر آسٹریلیا وغیرہ میں بھی ایسے مسلمان ہیں جو اسلامی تعلیمات کو, جو ماڈرن کانسیپٹس ہیں نا,